السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہر کے بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ کا یہ بھائی آپ لوگوں کو واقف کرا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے کل تو دیکھا کہ دیش میں کیا حالات مچے ہوئے ہیں، کتنی انبھکتی چل رہی ہے۔ 300 روپے بانٹے جا رہے ہیں، 300 روپے کا ڈرافٹ جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہے، سی ایم کے ہاتھوں سے بانٹے جا رہے ہیں۔ یعنی اگرچہ آپ لوگوں کے پاس ذری بھی انبھکتی سے باہر نکلیں گے، دماغ سے سوچیں گے، تو یہ آپ لوگوں کی اوقات دکھائی جا رہی ہے، آپ لوگوں کی کلاس دکھائی جا رہی ہے، آپ لوگوں کی اہمیت دکھائی جا رہی ہے کہ 300 روپے کے ہے تم لوگ، 300 روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک چیز اگرچہ تم لوگ اس کو صحیح طریقے سے سوچے تو اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ ان کی نظر میں تمہاری کیا اوقات ہے۔ تو ان کی اوقات ان کو دکھانا تم لوگ کا کام ہے، لیکن تم لوگ یہ دکھانے سے قاصر ہے، کیونکہ اپنے آپ کو ایک باٹل ایک پاکٹ میں جو ہے سو تم لوگ مست ہو جاتے ہیں، اس لیے 300 روپے بھی بہت بڑے نظر آتے ہیں۔ بہرحال یہ اب آپ لوگوں کے اوپر ہے، ہمارا تو کام ہے بتانا، بولنا، سمجھانا، سنے تو گڈ، نہیں سنے تو ویری گڈ۔ ہم آپ ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتے، کیونکہ انبھکتی تمہارے رگوں میں آ چکی ہے، کیونکہ تم لوگ کبھی سدھرنے والے نہیں ہیں، نہ کوئی سدھار سکتا تمہارے کو، نہ تو تمہاری اب وہ ایج رہی، نہ تو وہ تمہاری سوچ رہی سدھرنے کی۔ اس لیے تمہارے اس میں سوائے برباد ہونا، سوائے ان چیزوں کے اندر تم لوگ گھس چکے ہیں جو نکلنا بہت مشکل ہے۔ ہم بول بول کے، سمجھا کے، پکار کے بدنام بھی ہو رہے، بد بھی ہو رہے، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال تمہاری اہمیت کیا ہے، تمہاری عزت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تم کتے کے ہے، اس نے خود بتا دیا۔ بونا جوکر زنیازیر سمجھے بھگوڑا، وہ خود بتا دیا غٹری جانور۔ تو اس لیے تم لوگ خود عقل مند کو اشارہ کافی، اگرچہ ابھی بھی نہیں سمجھے تو آگے تم لوگ کو سمجھنے کا وقت نہیں رہے گا۔ اب میں آتا ہوں ایران کی طرف، اسرائیل کی طرف۔ ہم تو معلوم ہے کس طریقے سے لپیٹا، پنگی کیسی بجایا انہیں، بول کے اندر تک دے دیا، جو کہ باہر نکلنے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری چیز، ہموں کے علاوہ حزبو بھی دبا کے درا انہیں، اور انہیں جو دے رہا انہوں پانی بھی نہیں مانگ سک رہے۔ اور جو لبنان تو معلوم ہے تمہارے کو، لبو اب اس کا نام، کیونکہ اب اس کو بھی یہ لوگ بہت گھوشت کر چکے ہیں، اس لیے اس کا نام بھی یہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، تو اس کا نام رکھیں گے لبو۔ آپ لوگ جو سن سکتے ہیں تو لبو رکھا جائے گا، اور لبو بولے تو سمجھ جانا آپ لوگ میں کس کو بول رہا ہوں۔ جیسا ہمو بولتا ہوں، جیسا حزبو بولتا ہوں، ویسے لبو بولتے ہیں، جس کو یہ لوگ جس طریقے سے ختم کر چکے ہیں۔ ہم جو ہے سو اپنی نظریے میں ان کو ہیرو بنائیں گے، کیونکہ جو کام کر رہے ہیں یہ لوگ، جو کام کر رہے ہیں یہ لوگ، کبھی مسلمان نہیں بھولے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور رہی بات جس طریقے سے ایران نے جو کام کیا ہے، ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اس پاک پروردگار کا، اس رب العالمین کا۔ اللہ ایسے ہی ایران کی، حزبوں کی، ہموں کی حفاظت فرمائے، لبوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جلد سے جلد فلسطین کو جس طرح رہائی کی طرف جا رہا ہے، فلسطین آزادی کی طرف جا رہا ہے، اس کو ایک آزادی مل جائے اور اپنی جگہ وہ پختہ ہو جائے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ اب یہ کیا ہے، بعض لوگوں کو کڑوی دکھتی ہے وہ فضل کی بات، کیونکہ میٹھی بات کرنا نہیں آتا ہمارے کو، کیونکہ ہماری زبان کڑوی ہے، جو بولتی ہے اپن ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں، اور کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، آپ لوگ کو اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ معلوم ہے ہم کو موت سے پہلے موت نہیں، موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو طے ہے، موت تو اٹل ہے۔
موت سے کون بچے؟ جو آپ کا یہ بھائی بچے گا. اسی لیے ڈرنے گھبرانے کی نہ تم کو ضرورت ہے نہ ہم کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو بہرحال ہم کل بھی لگتے تھے ان کو، آج بھی لگیں گے. کل بھی ان کے کھلونی چہرے بے نقاب کرتے تھے، آج بھی کریں گے. کل بھی ان کے پردے فاش کرتے تھے، آج بھی کریں گے. ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، سچائی پہ اور حقیقت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے جو ایران کی طاقت کی اس وقت دنیا گھائل ہو گئی ہے، دنیا پاگل ہو گئی ہے، دنیا مثال دے رہی، دنیا پریشان ہے. آخر یعنی ایران کے پاس یہ ایٹمی طاقت ایسی کہاں سے آ گئی، جو کہ اب جب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا ہے ان کو، اور سن رہے ہیں تو کانوں پہ یقین نہیں آ رہا ہے ان کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخشی ہے اس کو. ایران کو یہ طاقت، یہ عزت اللہ نے بخشی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا مرد مجاہد ہے جو کہ صدیوں میں ایسے کوئی پیدا ہو جاتے ہیں، صدیوں میں ایسے کوئی پیدا ہو جاتے ہیں. بہرحال بات تو بعض لوگوں کو کڑوی دکھے گی، لیکن سچائی بیان کرنا اور سچائی بولنا تو یہ آپ کے بھائی کا فرض ہے، جو میں اپنا فرض سمجھ کے بڑی ذمہ داری سے ادا کرتا ہوں. چاہے دنیا کچھ بھی سمجھے، دنیا کچھ بھی بولے، اس سے فرق نہیں پڑتا میرے کو. میرا رب راضی رہا تو میرے سے بس ہے، میرا رب راضی رہا تو بس ہے. اور رہی بات، آپ لوگ تو کوئی کمی نہیں کرتے، یہ تو یقین ہے میرے کو. نہ میری ماں، نہ میری بہنیں، نہ میری بیٹی، میرے بھائی، نہ میرے دوست احباب کوئی چیز کی میرے کو کمی ہونے نہیں دیتے. اور ہمیشہ میں شکر گزار بھی رہتا ہوں آپ لوگوں کا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے بعد آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. بات تو بعض لوگوں کو کڑوی دکھتی ہے، لیکن دکھنے تو اس سے بھی فرق آپ کے یہ بھائی کو نہیں پڑتا. بہرحال جیسے ہی آج ایران کی طاقت دنیا نے دیکھی ہے، دنیا دنگ ہو گئی کہ یہ کون سی طاقت ہے یہ. حالانکہ بولتے تھے کہ جو سو امریکہ سپر پاور ہے، وہ ہے، یہ ہے. امریکہ کے دانت کھٹے ہو گئے، امریکہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا. ہم ایران کو سمجھنے میں ناکام ثابت ہوئے. صرف یہ لفظ تھا ان کا، جو کیا سرخیاں بنے ہوئی، آج ہیڈ لائنز بنے ہوئی ہے. ان کے پاس یہ چل رہا ہے، ٹیلی ویژن پہ خبروں کے نیچے بھی یہی ڈال رہے ہیں، ہم ایران کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے. میں آپ کو ہندی میں سمجھا رہا ہوں، یعنی یہ چیز وہ لوگوں کی سرخیاں بنے ہوئی ہے. یہ سب اللہ کا کرم ہے. اب ایران کے نام سے لوگ گھبرا اٹھ رہے ہیں، چلا اٹھ رہے ہیں، کاپ اٹھ رہے ہیں، دہلا اٹھ رہے ہیں. یہ سب اللہ کا کرم ہے، اور یہ جاری بھی رہے گا انشاءاللہ. بہرحال کل آپ لوگوں کو ایک بہت بڑی خبر ملنے والی ہے. دعا کرو کہ اللہ کامیاب کر دے ان بھائیوں کو، چاہے حبو ہو، چاہے ہمو ہو، چاہے لبو ہو، چاہے ایران ہو. اللہ کامیاب کرے ان کو. اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور جلد سے جلد فلسطین کو رہائی دلا دے. یا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.